یہ وہ آسان ترین بات ہے جو ہم بجٹ کے لیے ہمیشہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ایزی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کی نظر میں تو شاید کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں 2018 میں آ گئی ایک سلیکٹڈ حکومت۔ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے الیکشن بجٹ ہے، اگلی جو حکومت آئے گی وہ تو پھر منی بجٹ پیش کرے گی۔ ان لوگوں نے وہ بڑھا دیا ہے اور وہ ہے 63.49 ارب روپے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مالی سال 2023 اور 24 کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ کا ٹوٹل حجم 14,460 ارب روپے ہے۔ صوبوں کے لیے 5,276 ارب، دفاع کے لیے 1,804 ارب، سود اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے 7,303 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا یہ آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، یہ وہ آسان ترین بات ہے جو ہم بجٹ کے لیے ہمیشہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، ایزی۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے اس بجٹ تقریر میں جو باتیں کی ہیں جی ان سے میں کچھ چیزیں نمبرز پہ ابھی آتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ 2017 میں کیا تھا جی یہ بار بار بتایا، ٹھیک ہے۔ 16-17 کا بجٹ، اس وقت تک میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے نا، تو وہ تمام چیزیں میاں نواز شریف تک بہترین رکھنا چاہتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ان کی نظر میں تو شاید کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو وہ ان کو بھی نہیں یاد کرتے۔ اسحاق ڈار صاحب پھر اس کے انہی دنوں میں نکل گئے تھے اور وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے نکلے تھے۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے نکلوایا تھا، لیکن یہ تو احسان فراموشی ہے۔ اب آ جائیے کہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں 2018 میں آ گئی ایک سلیکٹڈ حکومت۔ آج جو کچھ ہے وہ اس سلیکٹڈ حکومت کی وجہ سے ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر اسحاق ڈار صاحب کی بات ایک لمحے کو درست مان لیں تو سلیکٹڈ حکومت کون لایا؟ سلیکٹرز۔ جی سلیکٹرز میں اس وقت کا تمام الزام آتا ہے جنرل باجوہ پہ، جنرل فیض حمید پہ، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو ایک نااہل، اسحاق ڈار صاحب کے مطابق ایک نااہل حکومت لے کر آ گئے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید۔ تو پھر آج اس حکومت کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ جو مجرم ہے، ذمہ دار ہے ان تمام حالات کی پی ٹی آئی حکومت، اس حکومت کو لانے والے جنرل باجوہ صاحب کا احتساب کرے۔ کیوں لائے تھے؟ بقول اسحاق ڈار صاحب کی یہ مہنگائی، یہ مصیبت، یہ قرضہ، یہ حالات یہ پیدا کردہ ہیں اس عمل کے، وہ عمل انجام دیا جنرل باجوہ نے۔ تو پھر کیوں لائے تھے یہ سوال کر لیں، جنرل فیض حمید سے یہ سوال کر لیں کہ کیوں لائے تھے۔ ہمت کریں، کر کے دکھائیں کچھ باتیں کرنے سے۔ میاں صاحب کی سی وی کیوں پیش کرے ابھی تک؟ اس لیے کہ اب آگے جا کر انہیں یہ بتانا ہے کہ الفت کی نئی منزل کو چلا، جی کوئی ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے دیکھ کے چلے، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ تو یہ اس لیے کوشش ہے کہ میاں صاحب نور کو، وہ جو ہوتے ہیں نا واسکٹ پہنے ہوئے لوگ جو کہتے ہیں میاں صاحب اس طرف ہیں۔ الیکشن بجٹ تو یہ جو تنخواہوں میں بڑا اضافہ ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ الیکشن بجٹ، یہ الیکشن اخباروں بجٹ کی ہے، زینت بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ شہ سرخیوں کی، یہ شہ سرخیوں کی زینت بنے گا، الیکشن بجٹ ہے۔ باقی جو ہے نا کون سا کیمیکل، کون سا ٹیپ، کون سا ڈائپر، کون سی مشینری، کون سا ڈبہ، کون سی مشینری کا کس انڈسٹری کا خام مال، اس میں کیا ہو رہا ہے، اس سے کس کو فائدہ، یہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ یہ پھر ایکسپرٹس اس کا پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے۔ لیکن میں تو یہ جانتا ہوں نا کہ کچھ موٹی موٹی سی چیزیں ہیں، ان موٹی موٹی چیزوں کا جائزہ لینا۔ سے آنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اور، کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے الیکشن بجٹ ہے، اگلی جو حکومت آئے گی وہ تو پھر منی بجٹ پیش کرے گی۔ دیکھیے یہ اگلی حکومت جب آئے گی اس سے پہلے الیکشن ہوں گے، اور اس وقت جو ہمیں تیاری نظر آ رہی ہے اس تیاری میں یہ تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، کیونکہ ہر جانب سے کچھ نہ کچھ اٹھ رہا ہے۔ ترین گروپ آ گیا ہے، اور ترین گروپ میں شاید پرویز خٹک چلے جائیں، ورنہ پرویز خٹک اپنا گروپ بنا لیں گے، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں گے، انڈیویجولز اپنی اپنی جگہ اور ہوں گے، اس میں ضم ہو جائیں گے، ہے چانس ہے اس بات۔ اچھا، ایف بی آر ٹیکس کلیکشن ایسٹیمیٹ ہے وہ ہے 9,200 ارب روپے، نان ٹیکس ریونیو
2,963 ارب روپے. پینشن کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ 761 ارب روپے. سبسڈی کی مد میں جو حکومت پیسے دے رہی ہے وہ 1,074 ارب روپے ہے. ٹھیک. اور BISP میں بھی غالباً کچھ چیزیں بڑھائی گئی ہیں. اب دیکھیے کہ جو کچھ موٹی موٹی چیزیں جی. وزیر اعظم ہاؤس کا جو بجٹ ہے جی ان لوگوں نے وہ بڑھا دیا ہے اور وہ ہے 63.49 ارب روپے. جو دفاع کا بجٹ ہے وہ ہے آپ نے ابھی بتایا 1,804 ارب روپے. جی جی جی. اسی طرح سے کچھ دیگر بڑے بڑے نمبرز. وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 7.16 کروڑ روپے. اسی طرح وزیر اعظم ہاؤس کے لیے یہ 62.53 کروڑ. اور وزیر اعظم اور کابینہ کے ارکان کے غیر ملکی دوروں کے یہ ہے 4.37 ارب روپے. اچھا. یہ انتہائی مشکل معاشی صورتحال میں اس حکومت کا کام ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہے 35% کا. گریڈ 1 سے 16 کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 35% اضافے کی منظوری دی گئی ہے. اور گریڈ 17 سے 22 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دی گئی ہے. جبکہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشنز میں 17.5 اور کم سے کم جو اجرت رکھی گئی ہے اس بار وہ ہے 30,000 سے 32,000 روپے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر اس سے کوئی کم اجرت دے رہا ہے وہ دے رہا ہے تو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے یہ پہلے بھی رکھ دیتے ہیں نا, بار بار رکھا ہے. اس سے پہلے 25 تھی. جی ٹھیک ہے. تو یہ نمبرز آتے رہتے ہیں. لیکن ان نمبرز کا اور باہر ابھی کچھ دن پہلے میرا ایک بڑے ٹھیک ٹھاک بڑے کراچی میں کافی برانڈ پر جانا ہوا. کچھ دوست وہاں بیٹھے تھے جا کر, تو وہاں ایک لڑکی نے آ کر پوچھا کہ آپ لوگ اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے آپ دوستوں کا جو گروپ ہے وہ کچھ ہائرنگ کر رہا تھا, ہم نے ایک جگہ اشتہار دیکھا تھا, تو آپ لوگ کیا تنخواہ دے رہے ہیں؟ اچھا ہم نے بتائی, ایک اور دوست تھا انہوں نے بھی بتائی کہ کیا تنخواہ ہے. اس نے اس بہت بڑے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے اس بہت بڑے کافی برانڈ کی اس ورکر نے تنخواہ اپنی بتائی 20,000 روپے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اف کا بالکل اینڈ تھا نا آپ کا پھیلا ہوا, یہ بالکل ویسی حالت ہو گئی تھی ہم لوگوں کی بھی. اور اس سے ہم نے کہا 20,000 روپے ورکنگ آورز 10 گھنٹے کوالیفیکیشن گریجویشن BA BSc پاس BCom پاس وہ لڑکی ینگ, اور پھر اس کے بعد جو ہے 16 سال ایجوکیشن کے. اور اس نے جو ہے وہ جب آپ پوچھیں تو 20,000 روپے تنخواہ بتائی. بہت دکھ ہوا. ہم کہتے ہیں مزدور کی کم از کم اجرت, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بہت ڈھنگ کی جگہوں پر یہ اجرت ہے. پھر آپ سوچتے ہیں یار ان کو یہ تو ابھی اجرت مل رہی ہے, اب تو نوکریوں کی بھی جو کمی آئے گی. ایگزیکٹلی. جو اس وقت بے روزگاری کے نمبرز ہیں ان نمبرز کو, اس بجٹ کے نمبرز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور میں جو بتا رہا تھا نا آپ کو کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ پوسٹ مارٹم کر کے بتائیں گے آپ کو. پہلے ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ مفتاح صاحب کی جو انڈسٹری ہے اسمائل انڈسٹریز, اس کا جو کیمیکل ہے, فلیور ہے اور کچھ رنگ ونگ ہیں, فوڈ کلرز وغیرہ, ان پر کمی ہوئی تھی. اب آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف کیمیکلز جو ہیں ان میں بڑا فائدہ دیا گیا لوگوں کو. ان کیمیکلز کے علاوہ جب شہباز شریف صاحب ترکی کے دورے پر تھے تو لندن سے ان کے بیٹے نے آ کے انہیں جوائن کیا تھا, سلیمان شہباز نے. اور تب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ جو ہے نا سولر کا بزنس یہ اس میں ہے. اور اب سولر کے خام مال میں حکومت نے رعایت دے دی ہے. تو یہ کام ہے, یہ جو کام ہے حکومت کے, یہ کام پھر کام بگاڑتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے تحریک انصاف کی حکومت اتنی بری تھی تو $178 پر فروخت ہو رہا تھا اور اب ہے 312 روپے پر. ایگزیکٹلی. پیٹرول 149 اور اب ہے 2. چلیں پیٹرول 149 عمران خان صاحب نے سبسڈی وغیرہ دے کے اور یہ فورس ہی کر کے کہ ہم رشیا سے ان دنوں میں پیٹرول لے کر آئیں گے, نیچے کر دیا تھا. اس پیٹرول کو آپ نیچے نہ بھی کرتے تو نیچے کرنے سے پہلے بھی اٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 180 اور سم تھنگ. ٹھیک ہے نا. تو اور سب سے زیادہ امپیکٹ بڑھا دیے نا. ایگزیکٹلی. سب سے زیادہ امپیکٹ کس چیز کا تھا؟ سب سے زیادہ امپیکٹ تھا عمران خان صاحب کے بعد اب
پیٹرولیم مصنوعات پر ڈالر کا، اور ڈالر کی قیمت ان لوگوں کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے آگے بڑھی ہے. اور اسٹاک مارکیٹ وہ بھی گر گئی ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں. تو یہ تباہی کا اچھا خاصا نسخہ اسحاق ڈار صاحب نے، مفتاح اسماعیل صاحب خود بتاتے ہیں کہ ان کے فیصلے نہ کرنے نے، اور پھر اس کے بعد جو یہ آئی ایم ایف سے اسحاق ڈار صاحب نے فوراً پہنی اپنی لنگوٹ، اور لنگوٹ پہن کے آئی ایم ایف سے کشتی کرنے کے لیے اتر گئے. آئی ایم ایف سے کشتی وزیر خزانہ نہیں کرتا، اور ایسی معیشت میں تو بالکل نہیں کرتا، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے فیصلہ کیا تھا. اس معیشت نے کیسے اجازت دے دی اسحاق ڈار صاحب کو؟ یہ معیشت نے اجازت نہیں دی. اسحاق ڈار صاحب کو جو شوق تھا، اس شوق کے نتیجے میں ہوا. اب وہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. اب گھروں میں بار بار کہتا ہوں نا، گھروں میں لوگوں سے پوچھیں، انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. بے روزگاروں سے پوچھیں، انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. بڑے بڑے کاروباری افراد سے اور اداروں سے پوچھیں، انہوں نے ڈیفالٹ کر دیا. آپ یہ شور مچاتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. تباہی تو پھیر دی آپ نے، کاروبار کی ایسی کی تیسی کر دی آپ نے. اب آپ یہاں سے کیا ٹیک آف کی امید کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ان حالات میں ٹیک آف ہوگا. اب کچھ دنوں میں آپ کو اس بجٹ کا رزلٹ نظر آئے گا. مہنگائی کہاں جا رہی ہے، چیزیں کہاں پہنچ رہی ہیں، تو آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا. پھر سمجھ میں آئے گی کہ کی کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے. آٹے دال کا بھاؤ جب پتہ چلے گا. ایگزیکٹلی. اور یہ جلد پتہ چلے گا ہمیں. اور اب یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں جا رہی ہے حکومت تیاری کر رہی ہے الیکشن میں جانے کی. حکومت کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، یہ دیکھنے کی چیز ہے، کیونکہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں الیکشن تب ہوں گے جب میں کرواؤں گا. ٹھیک ہے. کچھ اور دوست ہیں، وہ کچھ اور دوست کہہ رہے ہیں الیکشن ہم کروائیں گے. اور نون لیگ جو ہے وہ خود بھی الیکشن کی بات کرتے کرتے بھی یہ کہنا شروع ہو جاتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایسے حالات بنانا ضروری ہیں جن میں ہنگامہ کھڑا نہ ہو جائے. تو پھر الیکشن کی تیاری کتنی ہے؟ یہ آپ کو بار بار الیکشن کے لیے تیار تو نظر آتے ہیں، لیکن وہ نہیں ہوتا ایک شخص جو نیند میں سے جاگ جاتا ہے، چونک جاتا ہے. یہ بالکل ویسی حالت میں الیکشن کا